إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ومن يعش عن ذكر الرحمن سورة الزخرف آیت نمبر 36 اور جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، رحمان کے ذکر سے دور بھاگے گا، منہ موڑے گا، نقید لہ شیطانا، ہم مقرر کریں گے اس کے لیے شیطان، فہو لہ قرین، بس شیطان اس کا ساتھی ہے، ساتھی بن جائے گا۔ رحمان کے ذکر سے جو دور بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص شیطان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے رحمان کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھنا پڑے گا۔ دل کی بات اس لیے کہی کہ دل ہی تو ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے انسان کے بدن میں۔ شیطان اپنے حملے دلوں پہ ہی کرتا ہے، کیونکہ شیطان تو واقف ہے نا اس بات سے کہ اگر ہم نے انسان کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا تو انسان ہمارے قابو میں آ گیا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسانی بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے سارے بدن میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرما الا وہی القلب، وہی گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اس لیے اس دل کی طرف سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ظاہری اعضاء کو سنت کے مطابق ڈھال لیں، ظاہر کی بھی اصلاح کریں، اسی طرح ضروری ہے، بلکہ ظاہر کی اصلاح سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کی فکر کریں، اور دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کی یاد سے۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرتے ہیں تو شیطان کے لیے گنجائش ہی نہیں بچتی کہ وہ اس دل پہ حملہ آور ہو، چونکہ آپ نے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو محفوظ کر لیا۔ اس لیے شیطان اس دل کی تلاش میں رہتا ہے جس دل میں غفلت بھری، جو دل غافل ہے،
شیطان اسی دل پر مسلط ہوتا ہے، اور جو دل ذاکر و شاغل ہے، اللہ کی یاد سے آباد ہے، شیطان کا داؤ اس پہ نہیں چلتا۔ آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شیطانوں کو پیدا کیا ہے وہ ایسے ہی دل میں حملہ آور ہوتا ہے، اس پر مقرر ہو جاتا ہے، اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیں کہ پیدائشی طور پر ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو انسان کا قرین اور ساتھی کہلاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو شیطان کی بات کہی گئی ہے نا، اس شیطان سے الگ ہے۔ وہ شیطان تو ہے ہی ہر ایک کے ساتھ، اچھا ہو یا برا ہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے یہ مضمون آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میرا بھی قرین شیطان ہے، ولیکن اسلم، وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے یا میں اس سے محفوظ ہو گیا۔ دو طریقے سے اس کو پڑھا گیا، تب اس کی تفصیل آئی تھی۔ تو ایک تو وہ شیطان ہے، ایک یہ شیطان ہے جو خاص طور پر ان لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو گویا کہ غافلوں کے ساتھ ہر وقت دو شیطان رہتے ہیں، ایک وہ شیطان جو پیدائش کے ساتھ ہی اس کا قرین بنا دیا گیا تھا، اور ایک بعد میں اس پر اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو دو شیطان اس کے ساتھ ہر وقت مسلط رہتے ہیں۔ اس لیے اگر شیطان سے بچنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ جہاں اللہ کو کہتے، جب آدمی اپنی زبان سے اللہ بولتا ہے تو یہ ذکر تیر بن کر شیطان کو لگتا ہے، اور اس سے شیطان کمزور ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ شیطان بہت ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان اس مومن بندے کے خلاف کچھ زیادہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ اپنا کام کرتا ہے لیکن دشمن کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے حملے کارگر نہیں ہوتے۔ آیت کریمہ میں کہا گیا کہ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ البتہ ان کو روکتے ہیں راستے سے، سیدھے راستے سے۔ یہ شیطان اس آدمی کو سیدھے راستے سے روکتے رہتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ جانے نہیں دیتا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یعنی وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے، وہ شیطان اس پر مکمل طور پر حاوی اور مسلط ہو جاتا ہے۔ جس طرح شیطان اس کو چلانا چاہتا ہے وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، لیکن کیا سوچتا ہے اپنے بارے میں کہ میں ہدایت پر ہوں، یعنی گمراہی کو ہدایت جاننے لگتا ہے۔ یہ گمراہی کا بالکل آخری درجہ ہے کہ جب آدمی ضلالت ہی کو ہدایت سمجھنے لگے تو اب اس سے یہ آپ امید نہیں کر سکتی کہ یہ گمراہی کے جال سے کبھی باہر آ سکے گا یا کبھی اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، چونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی گنہگار نہیں سمجھتا، بدکار نہیں سمجھتا،
وہ اپنی آپ کو نیک سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیں کہتے ہیں ہدایت پر سمجھتا ہے، تو کیوں اپنا راستہ بدلے گا؟ حتی اذا جاءنا، اب پورے طور پر شیطان کے ساتھ اس کی دوستی ہے، شیطان سے ملی بھگت کر کے زندگی گزارتا ہے، جو شیطان کہتا ہے یہ ہا ہا کرتا ہے۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ یہاں پر تو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، ایسا ساتھی جو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو، اور شیطان کی دوستی پر اس کو پچھتاوا نہیں تھا بلکہ ناز کرتا تھا۔ لیکن کل قیامت میں جب راز کھلے گا، پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ شیطان ہے جس نے مجھے گمراہی کے راستے پہ ڈالا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو شیطان ہے، جو ساتھی بنتا ہے، پہلے تو شیطان الجن ساتھی بنتا ہے، اور پھر وہ جو جنوں کا شیطان ہے انسانوں کے شیطانوں کے ساتھ اس کی دوستی بنا لیتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی وہ شیطانوں کے درمیان گزارتا ہے، شیاطین الانس بھی ہے اور شیاطین الجن بھی ہے، اور پورے طور پر شیطان بن کر اس دنیا سے جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے جب اس کی پیشی ہوگی تو اسے اپنے کیے پر افسوس ہوگا۔ جن لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کی تھی، شیاطین کی صحبت اختیار کی تھی، اس پر پچھتاوا ظاہر کرتے ہوئے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں اگر ایسٹ میں ہوتا تو اے شیطان تو ویسٹ میں ہوتا تاکہ میں تجھ سے محفوظ رہتا۔ مشرقین، مشرق کا تثنیہ ہے، ڈوول کا صیغہ ہے، مشرق کہتے ہیں ایسٹ کو، پورب کو۔ اب جب دونوں کو ملا اس کو تثنیہ بنا دیے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشرق و مغرب، جیسے سورج اور چاند، اس کو کبھی قمرین کہہ دیتے ہیں۔ قمرین کا مطلب دو چاند، دو چاند تھوڑے نہ ہوتا ہے، اس سے مراد ہے چاند اور سورج، تغلیباً اس کو قمرین کہہ دیتے ہیں۔ تو مشرقین کا ترجمہ ہے دو مشرق، دو ایسٹ، تو دو ایسٹ تھوڑے نہ ہوتا، مراد ہے مشرق و مغرب، کہ مشرق و مغرب کا ڈسٹنس ہوتا، میں یہاں ہوتا اور شیطان بالکل اخیر میں ہوتا ہے، پرلے سائڈ میں، تاکہ میں شیطان سے بچا رہتا۔ فبئس القرین، شیطان برا ساتھی ہے۔ شیطان کیسا ساتھی ہے؟ برا ساتھی۔ اللہ تعالیٰ اس برے ساتھی سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اس شیطان سے بچا، یہ جو میرا ساتھی ہے جو ہر دم میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس سے بچا۔ یہ تو اس کا ایک ڈارک سائڈ ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ خوش کن ہے، وہ خوشی دینے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی لگا دیا ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی فرشتے کو اللہ اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، وہ فرشتہ ہر دم اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو اس وقت فرشتہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتا ہے۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس کے دل میں نیکیوں کا خیال ڈالنا، خیر کا الہام کرنا۔ جب وہ فرشتے کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے
تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہو جاتی ہے۔ تو شیطان فرشتہ اور فرشتہ صفت انسان، اس کے درمیان وہ زندگی گزارتا ہے۔ اب وہ نیکیوں سے مانوس ہو جاتا ہے، بدی اور برائی بالکل اس کو نہیں بھاتی۔ جب اس کے سامنے کوئی گناہ کا ماحول آتا ہے تو وہ اس ماحول سے دور بھاگنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کرتا۔ کیسے محسوس کرے گا؟ فرشتہ اس کو برابر ہدایت دے رہا ہے کہ یہاں سے نکل جا، چھوڑ دے اس گناہ کو۔ اس لیے اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہو جاتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ایزی فیل کرتا ہے، اور کبھی اگر شیطانوں کے درمیان وہ چلا بھی جاتا ہے تو ان ایزی فیل کرتا ہے، بے اطمینانی سی محسوس کرتا ہے، اور فوراً وہ اس مجلس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال دیکھیے، مسجد کیسی جگہ ہے؟ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، فرشتوں کا جھرمٹ رہتا ہے۔ کہتے ہیں مسجد اللہ کے فرشتوں سے آباد رہتی ہے، ہر دم اللہ کے فرشتے رہتے ہیں مسجد میں۔ یہ جو نمازی ہوتے ہیں نا، ان فرشتوں کو ان نمازیوں کے بارے میں پورا پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ مسجد کا نورانی ماحول ہے، جو آدمی باہر جو اس کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے اس کے ساتھ دوستی بناتا ہے، مسجد میں آ کر ایک دم اس کو ایزی فیل ہونے لگتا ہے، چونکہ ماحول جو ہے اس کے مزاج سے میچ کرتا ہے۔ اس لیے بڑا مسجد میں آ گیا، ایک سکون محسوس ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کہتے ہیں جس طرح بیمار ہاسپٹل میں جا کر یا ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو سکون کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں سکون آ جاتا ہے کہ اب تو میرا علاج ہو جائے۔ اسی طرح جب مومن نیک آدمی مسجد میں آتا ہے تو ایک دم اس کو ایک سکون کی فضا لگتی ہے، سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو واضح طور پر کہا گیا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ پانی میں مچھلی۔ مچھلی کا سارا سکون کہاں ہے؟ پانی میں ہے نا۔ اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ خشکی میں مچھلی۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیجئے، مچھلی کو تڑپنا ہوگا۔ اسی طرح غیر ایمان والا مسجد میں آ کر اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ بہت سے لوگ جو مسجد کے ماحول سے دور رہتے ہیں، کبھی کبھار وہ مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر بڑا ظلم لگتا ہے روکنا۔ کوئی اگر روک رہا ہے کہ رکو تو کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ جلدی سے بھاگنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو مسجد کے ماحول میں سکون مل ہی نہیں رہا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ کوشش کرنی ہے کہ شیطان سے اور شیطان صفت لوگوں سے دور رہے۔ کوشش کرے کہ فرشتے کو اپنا دوست سمجھے، فرشتے کے تقاضوں، اور فرشتے کے ساتھ دوستی کیسے بنے گی؟ اس کے تقاضوں کو سمجھ کر۔ اور فرشتے کو کیا چاہیے؟ نیکیاں چاہیے نا۔ نیکی کا ماحول بنائیں گے تو فرشتہ ہم سے خوش رہے گا۔ تو فرشتے کے ساتھ ہماری دوستی مضبوط ہو، اور فرشتہ صفت انسانوں کے درمیان رہے، اچھے لوگوں کے درمیان رہے، تاکہ ہمارا فرشتہ ہمارے ساتھ بالکل مطمئن رہے، ان ایزی فیل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، کہتے یہ جو شیطان ہے، جو اس کا دوست بن گیا تھا، جو اس پر مسلط ہو گیا تھا، وَلَن، تو ہرگز تمہیں آج نفع نہیں دے گا۔ کہتے اس دوستی سے تم کو نفع نہیں ہوگا۔ اِذ ظَلَمْتُمْ،
جبکہ تم نے ظلم کیا. ظلم کہتے ہیں گناہ. ہر گناہ ظلم ہے. ظلم کی اصل معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ نہ رکھ کر دوسرے کی جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. صحیح یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، نیکی کریں. اگر نیکی نہ کر کے گناہ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. تو تم نے گناہ کیا. انکم فی العذاب مشترکون، کہ بے شک تم لوگ عذاب میں شریک رہو گے. یعنی جب وہ انسان جہنم میں جائے گا تو اکیلے نہیں جائے گا، اپنے شیطانوں کے ساتھ جائے گا. شیطان کے ساتھ جائے گا. لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہتا تھوڑے دل کو تسلی مل جائے گی. ہوتا یہ ہے نا کہ جن کی وجہ سے معاملہ بگڑا تھا وہ اس پر تو غصہ جتلائے گا. جب اسے پتہ ہوگا کہ جس طرح میں جہنم میں آیا ہوں وہ میرا ساتھی شیطان بھی جہنم میں ہے، تو ایک طرح ایک گنا تسلی ہوگی. لیکن فوراً ہی محسوس ہوگا کہ اس کے جہنم میں آنے کی وجہ سے میرے عذاب میں تو تخفیف آنے والی نہیں ہے نا، میرا عذاب تو ہلکا ہونے والا نہیں ہے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے. کہتا ہے البلیۃ اذا عمت نعمت. انسان سوچتا ہے میں اس کی وجہ سے پھنسا تو میری طرح وہ بھی پھنسا ہے، اچھا ہوا. کہہ دیتا اچھا ہوا، وہ نہیں بچا جس طرح میں نہیں بچا. لیکن جہنم میں اس طرح تسلی نہیں ملے گی، چونکہ کسی کی تکلیف میں آنے کی وجہ سے کسی کو راحت نہیں ملنے والی ہے، آرام نہیں ملنے والا. فلا یخفف عنہم العذاب افانت تسمع الصم وتهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، کیا آپ بہرے کو سنائیں گے؟ کیا آپ اندھے کو راستہ دکھائیں گے؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے ہدایت دیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کا نمائندہ بن کر تشریف لائے. آپ بشیر و نذیر بن کر آئے. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک آپ نے پہنچایا. لیکن ہدایت پر کس کو چلنا ہے، گمراہی کس کو اختیار کرنا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوچ کر سب کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے کہ جس کو میں راستہ ہدایت کا بتاؤں گا وہ ہدایت والے راستے پہ چل پڑے. خواہش تو یہ ہوتی تھی، تمنا تو یہ تھی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہر کوئی نہیں چلتا تھا. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایمان کی دعوت دی، بغیر کسی جھجک کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ابو لہب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری زیادہ قریبی رشتہ داری تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ چچا جو آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کی پیدائش پر جس نے خوشیاں منائی، خوشخبری دینے والی باندی کو آزاد کر دیا خوشی کی وجہ سے. آپ نے ان کو دین کا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ سب سے پہلے انہی کو پہنچایا. چونکہ کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے سب سے پہلا جو وعظ فرمایا یہ سب قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے فرمایا.
لیکن ابو لہب نے آپ کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس آیت نے جواب دیا کہ کیوں نہیں پڑھا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہرے کو سنا سکتے ہو؟ کوئی بہرا آدمی ہے، قوت سماعت سے محروم ہے، اس کو کوئی اپنی بات سنا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ آپ زیادہ سے زیادہ چیخ چلا کر اپنی بات کہو گے، لیکن سامنے والا سن ہی نہیں سکتا، تو اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، تم کتنی بھی اچھے طریقے پر اس کی ہدایت کرو، لیکن اس کے پاس تو دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا دیکھے گا؟ جو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر رہنا چاہتا ہے، تم زبردستی اس کو ضلالت سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اس لیے جس کو گمراہ رہنا ہے وہ رہے گا، تمہاری ہدایت کرنے پر بھی وہ ہدایت پر نہیں آئے گا۔ یہ آپ کو بتایا گیا، کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رہے، اطمینان رہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے چین ہو جاتے تھے کہ میں اتنی نصیحت کر رہا ہوں، کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کہیں میرے سمجھانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے؟ تو کہا گیا تمہارے سمجھانے میں کمی نہیں ہے، سامنے والا ہی اندھا، گونگا، بہرا بنا ہوا ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ